السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ایک چھوٹی سی مجھے ویڈیو ملی ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ ویڈیو ایک جانی مانی معروف دینی شخصیت، معروف دینی اسکالر، مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی کی ہے، جو کہ اپنے استاد محترم کے ہاں تشریف لے گئے اور اپنے حالات صحت ان کو بتلا رہے ہیں کہ جی میرا تو دماغ ہی ڈاکٹروں نے سن کر دیا ہے، ان کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں، چند باتیں میں آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کی وہ ماڈرن میڈیکل سائنس جو آسمان تک کی باتیں کر رہی ہے، آسمان پر پہنچنے کی، اور بڑے بڑے کلابے مار رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو چھو لیا، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے سر کا درد دور نہیں کر سکی۔ سامعین محترم، مولانا طارق جمیل صاحب کوئی غریب ہستی نہیں ہے، الحمدللہ ان کے خاندانی طور پر وہ موروثی طور پر ایک اچھے بھلے ذمہ دار ہیں، اور ان کے ہاں اللہ کی رحمت یعنی پیسوں کی کوئی کمی نہ ہے۔ وہ چاہیں تو غیر ملکوں میں جا کر بھی علاج کروا سکتے ہیں، اور چاہیں تو وہ یہاں بھی مہنگے سے مہنگا علاج کروا سکتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے کروایا ہوگا۔ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ سر درد تھا، سر کا درد ماڈرن میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ختم نہیں کر پائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بذات خود بھی ڈاکٹری تعلیم حاصل کر چکے ہیں عالمانہ تعلیم سے قبل، اور ان کے بھائی، ان کی برادری میں بھی کافی ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اب سلسلہ یہ سوشل میڈیا پر چلا ہوا ہے، تو میں نے کہا میں اپنے ویور سے شیئر کر دوں کہ ماڈرن میڈیکل سائنس فیل ہوتی جا رہی ہے، اور دن بدن فیل ہوتی جائے گی۔ کیوں؟ ان کے پاس مصنوعی ادویات ہیں، مستقل کسی بھی مرض کا علاج ایلوپیتھک میں نہ ہے، نہ تھا، اور نہ ہوگا، جب تک کہ یہ اللہ کے قانون کو گرمی، سردی، خشکی، تری کو اور خون کے دیگر عناصر کے ساتھ اخلاط اربعہ کو نہیں مانیں گے، قطعی طور پر یہ کامل علاج نہ کر سکیں گے، جس کا بین ثبوت آج کی یہ ویڈیو ہے۔ پہلے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر آگے مجھ سے تبصرہ کر کے آپ احباب کی رائے لینا چاہوں گا۔ آئیے سامعین ویڈیو دیکھیں۔ تو درد موجود ہے، لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ سر میرا ساری رگیں انہوں نے سن کر دی ہیں، اور کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے میری حاضری ہوتی نہیں۔ میں تو آپ کی زیارت کے لیے ترستا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں۔ جی سامعین محترم، تو آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی کے بارے ان کی زبانی سنا کہ اپنے استاد محترم کو عرض کر رہے ہیں کہ استاد محترم میں تو آپ کی زیارت کے لیے ترستا ہوں، لیکن میری سر درد ابھی موجود ہے، درد اندر سے نہیں گئی، میرے سر کو سن کر دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہے اس مرض کا۔ تو سامعین محترم، میں ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ اگر انہوں نے آپ کی نسوں کو کاٹا نہیں ہے اور آپ کی نسوں کو چھیڑا نہیں ہے دماغ کی کو، اور یقیناً وہ نہیں چھیڑ سکتے سوائے سن کرنے کے، تو انشاءاللہ طب یونانی کے کسی بھی طبیب کے پاس جو ہربل کا اچھا طبیب ہو، آپ ان سے مشورہ بھی کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سائنس کے مانے تانے ڈاکٹروں کے پاس جا کے لا علاج ہو گئے ہیں، اب تو ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور دین میں تو سب سے پہلے ایک معروف بات جو ہے علماء سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ نے ایک مرض کے لیے 70 دواؤں کو پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا ماڈرن میڈیکل سائنس ابھی ان دواؤں تک نہیں پہنچے جو ان کے سر کی درد کو دور کر سکیں۔ الحمدللہ میں مولانا سے گزارش کروں گا
کہ اگر ان کے سر کا کوئی چیر پھاڑ نہیں کیا گیا، ان کی نسیں نہیں کاٹی گئیں، خالی سن کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا علاج جانچ پڑتال کے بعد، چیک اپ کے بعد اگر طب یونانی کے نظریے کے تحت کیا جائے تو انشاءاللہ مولانا ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ میری دلی دعا بھی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی کو اللہ پاک اپنی بارگاہ خاص سے شفائے کلی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، اب آپ کو جو بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ماڈرن میڈیکل سائنس صرف عارضی اور وقتی سکون دینے کی ادویات پہ پوری کائنات کو لگا چکی ہے، اور جیسا میں نے آپ کی جیو کی نیوز کے مطابق ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اینٹی بائیوٹک بے اثر ہوتی جا رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ انسان پر یہ اتنا نشہ، اتنا سن کر دینے والی ان ادویات کو طب یونانی کہتی ہے مبدر، مخدر، مسکن، سن کر دینے والی، خراش پیدا کر دینے والی، تفسیر پیدا کر دینے والی۔ اب مولانا فرما رہے ہیں درد باقی ہے لیکن مجھے احساس نہیں ہو رہا، یہ کوئی علاج ہے؟ وہ اپنے استاد تک بھی چل کے نہیں آ سکتے، بلکہ اتنا بڑا دینی کام وہ کر رہے تھے، اس میں بھی رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے محترم سامعین کہ ہمارے ملک کے یا یورپ کے یا لندن کے یا برطانیہ کے سائنسدان ابھی اس تحقیق تک نہیں پہنچ پائے کہ ایک چیز کو سن کرنا تسکین دینا ہے، ایک چیز کو محرک کرنا تحریک دینا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک علم ہے جسے تحلیل کہتے ہیں، یعنی کسی جمے ہوئے مواد کو پگھلا کر خارج کر دینا، یہ ایلوپیتھک سائنس کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پتا نہ نکالتے، اگر ہوتا تو یہ آنتیں کاٹ کر پخانے کی بیگ کی تھیلی نہ لگاتے، اگر ہوتا تو یہ کبھی بھی شعاعوں سے، لیزر سے علاج نہ کرتے بلکہ مواد کو نکال سکتے۔ سامعین محترم، یہ مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ آپ کو ثبوت دے سکوں، اور یہ بین ثبوت ہے کہ اتنی بڑی ہستی اور اتنے پیسے والا آدمی بھی ان کے علاج سے مایوس ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ایسی مرض کسی کو بھی نہ لگائے، کسی دشمن کو بھی اللہ پاک ایسا علاج نہ دے کہ وہ جانتا ہو کہ میرا دکھ باقی ہے پر مجھے نشے میں ڈال دیا گیا، سن کر دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اس طرح کی خبریں آپ کے سامنے انشاءاللہ لاتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سن کر سمجھ بھی آئے گی، اور کئی ایسے دکھ درد کے مارے اور بھی نکلیں گے کہ جن کو سن کر دیا گیا ہے، اور سن کر دینا انسان کو علاج کی طرف نہیں لے جاتا، انسان کے اعضاء کو نشئی کر دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ سامعین محترم، انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔